السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تعریفیں تمام اللہ رب العالمین کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہیں۔ ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں قرآن حکیم کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو کھلی نشانیوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا گیا ہے، جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ایک واضح کسوٹی ہے۔ یہ قرآن حکیم اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے انسانی دل و دماغ کے اوپر جتنا گہرا اثر ڈالا ہے، انسانی تاریخ میں اب تک کسی کلام نے اتنا گہرا اثر ڈالنے کا کام نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک موقع ایسا آیا جب کہ سرداران مکہ میں سے ایک سردار اتبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس موقع پر تمہارے سامنے اس بات کی پیشکش کرتا ہوں کہ تم اس دعوت سے اگر باز آ جاؤ تو ہم اس کے بدلے میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم تم کو بادشاہ مان لیں گے، اگر تم چاہو تو ہم مال و دولت کے انبار تمہارے لیے لگا دیں گے، اگر تم چاہو تو تمہارا بہترین سے بہترین علاج کرنے کا انتظام کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بتلائی کہ اے اتبا، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت سے نہیں رکنے والا ہوں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا کی پیشکش کے جواب میں یہ بات کہی کہ تم نے جو بات کرنی تھی وہ بات کر لی، تو میں بھی تمہارے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اتبا نے کہا کہ ہاں، میری بات پوری ہو گئی۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات سورہ حامیم سجدہ سے پڑھ کر سنائیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیات پڑھتے چلے جاتے تھے اور اتبا کی کیفیت یہ ہوتی جاتی تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں یہ بات بتلائی گئی کہ اگر تم عاد اور سمود کے انجام سے اچھی طریقے سے واقف ہو تو دیکھ لو کہ منہ موڑنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس موقع پر اتبا نے آگے بڑھا کر آپ کے چہرے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمد بس کرو اور اس طریقے سے اپنی قوم کو کسی آزمائش میں مت مبتلا کرو۔ اتبا وہاں سے نیچے چہرہ کیے ہوئے باہر نکل کر آیا تو اس موقع پر سرداران مکہ نے اتبا سے سوال کیا کہ کہو تمہاری کیا گفتگو رہی؟ تو اس موقع پر اتبا نے یہ بات بتلائی کہ جس کلام کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کلام کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، دنیا کا کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کوئی اس کو نیچا دکھانا چاہے گا، یہ کلام اس کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ اور یہی معاملہ اس موقع پر ولید کا ہوا جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا اور اس نے اللہ کے رسول کی زبان قرآن حکیم کی آیات کو سنا، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا
کہ اس نے یہ بات بتلائی کہ ایک ایسا بے نظیر قسم کا کلام ہے، ایک ایسا غیر معمولی قسم کا کلام ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی کلام ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ ایسا ہی مرحلہ ایک ایسے وقت پیش آیا جبکہ مکے کا ایک بہت زبردست قسم کا عربی زبان کا جاننے والا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کی گفتگو کو سنا اور جواب میں آپ نے کلام الہی سنانے کا کام کیا۔ تو اس موقع پر اس نے یہ بات بتلائی سرداران مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس وقت سرزمین عرب میں تمہارے اندر مجھ سے زیادہ عربی زبان کا جاننے والا کوئی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج جو کلام سنا ہے ایسا کوئی کلام میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں سنا۔ عربی زبان کی کوئی صنف ایسی نہیں ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، چاہے وہ نثر کا معاملہ ہو، چاہے وہ شاعری کا معاملہ ہو، چاہے وہ قصیدے کا معاملہ ہو، لیکن قرآن حکیم جیسے بے نظیر کلام کو میں نے کبھی نہیں سنا۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس موقع پر پیش آیا جبکہ حضرت عمر ابن خطاب خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہاں پر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عمر نے اس کلام کو سنا تو ان کے بڑھتے قدم رک گئے اور رک کر غور سے کلام الہی کو سننے لگے، اور دل میں ان کے بالآخر خیال آیا کہ کیا بہترین کلام ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی بڑا شاعر ہے۔ اللہ کے رسول قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اس موقع پر اس آیت پر پہنچے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت ہی کم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر نے سوچا کہ ابھی میں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا، صرف دل میں سوچا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور اس شخص نے میرے دل کی بات کو جان لیا۔ یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کاہن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کاہن ہی اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ دلوں کا حال جان لیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اگلی آیت کی اس موقع پر تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، کم ہی لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے، کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تو پھر آخر یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اس کی جانب سے نازل کیا گیا پیغام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جبکہ کتاب ربانی نے ان کے دل کو متاثر کرنے کا کام کیا، اور پھر بعد میں ایک مرحلہ وہ آیا جبکہ اپنی چچازاد بہن حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تو اس موقع پر وہ پھر متاثر ہوئے، اور پھر اس کے بعد تیسرا اور فائنل موقع وہ تھا جبکہ اپنی حقیقی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے گفتگو کی، انہیں مارا، زخمی کیا، اور پھر بالآخر جب انہوں نے کہا کہ عمر تم چاہے کچھ بھی کر لو، ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بالآخر فیصلہ کیا کہ میں اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اس طریقے سے اس کتاب نے دنیا کو متاثر کرنے کا سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ جس موقع پر وہ مکے میں داخل ہو رہا تھا اس موقع پر سرداران مکہ نے کہا کہ دیکھو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہیں، تم ان کے کلام کو نہیں سننا، جو ان کا کلام سنتا ہے وہ متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے کلام کو نہیں سنوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ زمانہ حج میں جب کبھی لوگ باہر سے آتے، اللہ کے رسول ایک ایک فرد سے ملاقات کرتے اور اپنے پیغام کو سامنے رکھنے کا کام کرتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول پہنچے، طفیل ابن عمر دوسی سے ملاقات کی اور کہا کہ طفیل میرے پاس تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ طفیل نے کہا کہ کیا تمہارا نام محمد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس موقع پر اس نے کہا کہ میں تم سے کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ بات بتلائی کہ طفیل تم صاحب سمجھ آدمی ہو، اللہ نے تمہیں عقل سے نوازنے کا کام کیا ہے، کسی کلام کو سنے بغیر، کسی بات کو سنے بغیر، اس پر غور کیے بغیر کیسے تم اس بات کا فیصلہ کرتے ہو کہ میں اس بات کو نہیں سنوں گا؟ اللہ نے تمہیں عقل سے نوازنے کا کام کیا ہے، اس عقل کا استعمال کرو۔ میں اپنا پیغام تمہارے سامنے رکھتا ہوں، بات اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو اسے ایکسیپٹ کر لو، ورنہ تمہیں اسے ریجیکٹ کرنے کا پورا اختیار۔ چنانچہ طفیل ابن عمر دوسی نے کہا کہ بات تو تم بڑی معقول کہتے ہو، سناؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کلام الہی سنانے کا کام کیا۔ طفیل ابن عمر دوسی
ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو عربی زبان کا گہرا علم رکھتے تھے، اور دنیا کے دیگر کلاموں میں اور اس کلام کے درمیان میں جو فرق تھا اس کو انہوں نے محسوس کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی انہوں نے کلام سنا اس سے وہ متاثر ہوئے، اور اللہ کے رسول سے انہوں نے اس بات کا اعلان اس موقع پر یہ بات کہہ دی کہ میں آپ کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کتاب ربانی کی یہ پہلی خصوصیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسانی دل و دماغ پر، انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ یہی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ کتاب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ اس کتاب کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب نے جتنے تاریخی حقائق کو بیان کیا ہے، اس کتاب نے جتنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، ان میں سے کوئی اسٹیٹمنٹ آج تک کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکا۔ مستقبل کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری چیزیں تاریخ نے صحیح ثابت کر کے دکھلائی۔ مثال کے طور پر ایک مرحلہ وہ تھا جب کہ رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت کی وہ دونوں بڑی سپر پاورز تھیں، اور اس موقع پر رومیوں کو شکست ہوئی ایرانیوں کے بالمقابل۔ جیسے ہی شکست ہوئی اس موقع پر سرزمین مکہ میں سرداران عرب نے، سرداران قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ دیکھو جس طریقے سے رومیوں کو شکست ہوئی ہے، ان رومیوں کو شکست ہوئی ہے جو رسالت کے ماننے والے، نبوت کے تسلیم کرنے والے، تقدیر اور ملائکہ کے ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، ان کو شکست ہوئی ہے۔ ٹھیک وہی معاملہ یہ ہوگا کہ مکے کی اس سرزمین میں تم کو ہمارے بالمقابل شکست اٹھانی پڑے گی۔ اس دوران میں قرآن حکیم میں سورہ روم نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کر سنائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ان آیات کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، وہ شکست کھا گئے ہیں، لیکن چند ہی سالوں کے اندر دوبارہ وہ کامیاب ہوں گے، انہیں زمین میں غلبہ ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سردار مکہ کے سامنے ان آیات کو پڑھ کر سنایا تو اس نے کہا کہ ابوبکر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنی زبردست قسم کی شکست اس وقت ایرانیوں کے بالمقابل رومیوں کو اٹھانی پڑی تھی کہ اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دوبارہ وہ رومی اس سرزمین کے اوپر غلبہ پا سکیں گے۔ حضرت ابوبکر کو جب اس سردار مکہ نے چیلنج کیا تو اس موقع پر اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کے درمیان میں ایک شرط طے پائی کہ اگر یہ چیلنج پورا ہو جاتا ہے، قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر کو وہ شخص 10 اونٹ دے گا، ورنہ جواب میں حضرت ابوبکر 10 اونٹ دینے کا کام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے بات سنائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر جاؤ، 10 نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، لیکن 5 سال کے بجائے 10 سال کی بات کر کے آؤ۔ چنانچہ اس سردار مکہ نے اس ترمیمات کو قبول کر لیا، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ 7 سالوں کے اندر قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور ایرانیوں کے بالمقابل رومیوں کو زبردست قسم کی کامیابی دوبارہ حاصل ہوئی۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی بھرپور طریقے سے صحیح ثابت ہوئی۔ تو سامعین محترم، ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو کچھ دیر کے لیے روکتے ہوئے تھوڑا سا بریک لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مزید کچھ خصوصیات کچھ بریک کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سامعین محترم، قرآن حکیم کی دوسری خصوصیت کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن حکیم نے جتنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں، ان میں سے کوئی پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔
ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رومیوں اور ایرانیوں کے بارے میں رکھی، اسی طریقے سے قرآن حکیم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کی کہ اس سرزمین میں اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کے دین کے پیغام کو پہنچانے والے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا کام کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی پورا ثابت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں کی گئیں، کبھی زہر دے کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی احد کے میدان میں آپ کو زخمی کیا گیا، مختلف موقع پر آپ کو مختلف جنگوں سے سابقہ پیش آیا، لیکن قرآن حکیم نے یہ جو بات بتلائی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شرور سے آپ کی حفاظت کرے گا، یہ بات صحیح ثابت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن حکیم کی ایک تیسری پیشن گوئی اس موقع پر جبکہ صلح حدیبیہ پیش آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو ایک کھلی فتح سے نوازنے کا کام کریں گے۔ تو اس موقع پر کسی کو یہ بات ماننا بڑا مشکل کام تھا کہ حدیبیہ کی صلح تو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بڑے دب کر رہے تھے، اور اس کے اوپر اس وقت اہل ایمان کے دل بے چین ہوئے جا رہے تھے، لیکن اس موقع پر قرآن کا یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، بظاہر اس کا ماننا، بظاہر اس کو تسلیم کرنا اور اس کا سمجھنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن تاریخ بات بتلاتی ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح ہوئی، لیکن اس صلح کے نتیجے میں جو حالت امن پیش آئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے ڈیلیگیشنز کو بھجوانے کا کام کیا، مختلف مقامات سے وفود خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آئے، اطراف کے بادشاہوں تک اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو بھیجنے کا کام کیا، اپنی دعوت کو پہنچانے کا جو کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اطراف کے کئی بادشاہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا کام کیا، اور صرف 2 سال کے اندر جزیرہ نمائے عرب کی سچویشن اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں بدل کر رہ گئی۔ 6 ہجری میں کیفیت یہ تھی کہ اس وقت تک بڑی مشکل سے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 3000 کی تھی، اور 2 سال کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کا جب موقع آیا تو اس وقت 10,000 کے ایک زبردست لشکر کو آپ نے تیار کرنے کا کام کیا تھا۔ اس سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سالوں کے اندر کیا زبردست قسم کی تبدیلی آئی، اور پھر 10,000 کے اس لشکر کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف پیش قدمی کی تو اس موقع پر سرزمین مکہ میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ آپ کو روکنے کا کام کر سکے، اور قرآن نے جو بیان دیا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صرف 2 سالوں کے اندر وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی یہ دوسری خصوصیت کہ اس کی کوئی پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم کی تیسری خصوصیت اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کتاب ربانی نے جتنے سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جتنے علمی بیانات دیے ہیں، ان میں سے بھی کوئی آج تک کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اس کائنات کی پیدائش کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بات بتلائی تھی کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان پہلے باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کرنے کا کام کیا۔ دنیا میں لوگوں کو اس بات کا سمجھنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن جب بگ بینگ تھیوری سامنے آئی اور اس نے یہ بات بتلائی کہ ایک زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ سولار سسٹم وجود میں آیا، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور ان کی یہ گردشیں، مختلف ستاروں اور سیاروں کا گھومنا، یہ سارا کا سارا نظام شمسی اس بلاسٹ کے بعد وجود میں آیا، تو قرآن حکیم کے اس بیان کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم نے یہ بات بتلائی کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ کی شکل میں پیدا کرنے کا کام کیا۔ اس چیز کا سمجھنا لوگوں کے لیے اس وقت اس شکل میں تو آسان تھا کہ انسانوں کے اندر جوڑ اس کو سمجھا کرتے تھے، جانوروں میں جوڑ سمجھا کرتے تھے، لیکن اس سے آگے ہر چیز کو جوڑ پیدا کیا، اس کا سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، بالآخر انسان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ درختوں کے اندر بھی جوڑ پائے جاتے ہیں۔ بایولوجیکل لائف کے اوپر انسان نے تحقیق کی، باٹنی کے میدان میں انسان نے ریسرچ کیا، تو پھر اس حقیقت کو انسان نے تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد انسان نے چھوٹے سے پارٹیکل کے اوپر ریسرچ کیا، تو پھر اس کے بعد انسان
حالانکہ ابتدائی دور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹا سا پارٹیکل ناقابل تقسیم ہے، لیکن بالآخر اس کنکلوژن پر پہنچا کہ اس پارٹیکل کو نہ صرف تقسیم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے اندر الیکٹران پائے جاتے ہیں تو اس کے جوڑ کی شکل میں پروٹون بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کو جوڑ کی شکل میں جو پیدا کرنے کی بات کہی ہے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی۔ تو اس طریقے سے اس کتاب ربانی نے جتنے سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس دیے ہیں آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے وہ کھل کر آئے۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے کی ایک آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ہم نے سنی، اس بات کو ہم نے لوگوں کے سامنے اس وجہ سے نہیں بیان کیا کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ سنیں گے تو اس کا انکار کر دیں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول کی ایک امانت ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے، اس لیے اس بات کو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بات بتلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے اس زمین پر انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے اور میں بھیجا گیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اور حصوں میں بھی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اس نے اس جیسے آدم کو بھیجا جس جیسے آدم کو اللہ نے یہاں پیدا کیا۔ اللہ نے جس طریقے سے نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور مجھ کو بھیجنے کا کام کیا، اسی طریقے سے اللہ نے زمین اس کائنات کے کسی نہ کسی حصے کے اندر اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجنے کا کام کیا۔ بظاہر اس بات کا سمجھنا اس وقت بڑا مشکل کام تھا، لیکن آج جب انسان ریسرچ کر رہا ہے تو انسان جائزہ لے رہا ہے کہ کیا چاند پر انسانی زندگی ممکن ہے، کیا مریخ کے اوپر انسانی زندگی ممکن ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان مزید کچھ ریسرچ کرے گا تو اس بات کو مان لے گا اور اس بات کو وہ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ صرف اس زمین ہی کے اوپر ہیومن لائف پاسبل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ مزید اور سیاروں پر بھی انسانی زندگی ممکن ہے۔ اور جب انسان اس بات کو ڈسکور کر لے گا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسٹیٹمنٹ کا سمجھنا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم کے بیانات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی۔ قرآن حکیم کی چوتھی خصوصیت جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ زمین کے اوپر پائی جانے والی یہ واحد کتاب ہے جو اپنے نزول کے 1400 برس کے بعد بھی اس شکل میں زمین پر پائی جاتی ہے جس شکل میں وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی کتاب بھی محفوظ شکل میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی کتابیں اور صحیفے بھیجنے کا کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، ان کو بھی کتاب دینے کا کام کیا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، انہیں بھی کتاب دینے کا کام کیا، لیکن ان کے اوپر نازل شدہ کتابیں یا صحیفے آج زمین پر موجود نہیں۔ قدیم ترین پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے کچھ ماننے والے آج بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں۔ عراق میں پائے جانے والے کچھ ان کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس کی کچھ لائنز ہمارے پاس موجود ہیں، پوری کتاب کے موجود ہونے کا وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کچھ صحیفے نازل کرنے کا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کا کام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کا کام کیا، لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی، کوئی صحیفہ بھی اس شکل میں موجود نہیں ہے جس شکل میں وہ نازل ہوا تھا۔ یہاں تک کہ زمین کے اوپر ایک معروف کتاب بائبل وہ کتاب ہے جس کے اوپر ریسرچ کرنے والے ادارے نے اپنی ریسرچ کو سامنے رکھا۔ جرمنی میں ایک ریسرچ سینٹر تھا، اس میں ریسرچ کیا گیا آسمانی کتابوں کے اوپر، اور اس سینٹر نے موجود آسمانی کتابوں پر تحقیق کی۔ تو اس کے ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بائبل اور قرآن کے بارے میں تفصیل سے ریسرچ کرنے کا کام کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ بائبل کے اندر وقتاً فوقتاً چینجز ہوئے ہیں، تبدیلیاں ہوئی، اور اس نے یہ بات بتلائی کہ تقریباً 10,000 ایررز ہم نے پانے کا کام کیا۔ ہم نے قرآن حکیم کے 42,000 نسخوں کو جمع کرنے کا کام کیا، جتنے پرانے سے پرانے نسخے مل سکتے تھے ان کو جمع کیا، جتنے لیٹسٹ ایڈیشنز مل سکتے تھے ان سب کو ہم نے جمع کرنے کا کام کیا، اور ان کو کمپیئر کر کے ہم نے دیکھنے کا کام کیا۔ لیکن ان 42,000 نسخوں کے اندر کہیں کسی 2 نسخوں کے اندر ہم نے ایک لفظ کی بھی کمی یا زیادتی نہیں پائی۔
اس شخص نے گواہی دی جو کہ قرآن حکیم کا ماننے والا نہیں تھا، اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ریسرچ نے اس کو اس کنکلوژن پر پہنچایا کہ یہ کتاب اپنی اس شکل میں پائی جاتی ہے جس شکل میں پہلی مرتبہ انسانوں کے پاس یہ کتاب پہنچی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ کتاب ربانی ہے جس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، جس کے بارے میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس وجہ سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ قرآن حکیم کی بہت ساری خصوصیات میں سے یہ 4 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس موقع پر میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب زمین کے جس خطے پر بھی لوگوں نے اس کتاب کو تھامنے کا کام کیا، اس پر لوگوں نے عمل کیا اور پھر اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچانے کا کام کیا، اس کتاب نے انسانی زندگیوں کو بدلنے کا کام کیا۔ لوگوں کے تعلقات بدلے، لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن گئے۔ اس کتاب نے جہاں کہیں انسانوں کو اپنے پیغام سے متاثر کرنے کا کام کیا، وہاں نتیجہ یہ نکلا کہ مجموعی طور پر حکومتوں کے نظام کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، لوگوں کے داخلی معاملات صحیح ہوئے، خارجی معاملات صحیح ہوئے، حکومتوں کے چلانے کے معاملات صحیح ہوئے، قیدیوں کے ساتھ سلوک صحیح ہوا، لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کرنے کا کام کیا، مارکیٹ کے ایٹیکیٹس تک اس کتاب کو نے بدل کر رکھنے کا کام کیا۔ اس طریقے سے اس کتاب نے انسان کی پرائیویٹ لائف کو بھی چینج کیا، پبلک لائف کو بھی چینج کیا، اور زمین کی سب سے وحشی قوم، زمین کی سب سے الٹریٹ قوم، سب سے جاہل قوم، عرب کی وہ قوم جس کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ وحشی اور درندے کوئی زمین پر نہیں پائے جاتے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ہرقل روم نے کمنٹ کرتے ہوئے حضرت عمر کو یہ بات کہی تھی، جبکہ وہ جنگ سے پہلے صفوں کو ترتیب دے رہے تھے، تو ہرقل روم نے یہ بات کہی تھی کہ عمر تو کتوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ اس قوم کے اندر یہ کتاب آئی تو اس کتاب نے اس قوم کے اندر جو تبدیلی پیدا کی، جو انقلاب پیدا کیا، وہ اتنا بے نظیر قسم کا انقلاب تھا کہ اس نے اس الٹریٹ قوم کو اس طریقے سے تبدیل کیا کہ دنیا کی سب سے سویلائزڈ قوم یہ بن گئی، دنیا کی سب سے زیادہ کلچرڈ یہ قوم بن گئی، دنیا کو تہذیب کی دینے والی یہ قوم بن گئی۔ اس طریقے سے مجموعی طور پر اس کتاب نے ایک قوم کو اس طریقے سے اٹھایا کہ وہ قوم پستی سے اٹھی تو بلندی کی طرف پہنچ گئی۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں قومیں ذلیل کی جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کے پیغام پر عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے اور اس کے دیے ہوئے بے مثال قانون کو زمین پر نافذ کیا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں زمین پر امن، سلامتی اور انسانوں کو اطمینان حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کتاب کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔